الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعبادہ اجمعین دائما ابدا الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم من الشاہدین والشاکرین. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جو ساری مخلوق کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. کوئی اس کے مثل و مانند نہیں. وہ اپنی ذات میں یکتا، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے. اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادران اسلام، الحمدللہ ہم نے اللہ رب العزت کی عبادت، اس کے امر کی پابجائی میں اور اس کی رضا طلبی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے میں ایک ماہ گزار کر ایک عشرہ گزر گیا شوال کا، اور دوسرے عشرے میں ہم نے اللہ کی توفیق سے سانس لینا شروع کیا ہے. یہ زندگی کے لمحے در لمحے ہمارے لیے قیمتی گوہر ہے. اگر ہم اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اور اس کی مقصدیت کو پورا کرنے کی جد و جہد، کوشش، کاوش، ارادت میں گزارتے ہیں تو ہمارا ہر لمحہ کامیابی کی راہ اور کامیابی کی سیڑھی طے کرتا ہوا اپنے منزل مقصود کی طرف رواں دوا ہے. اور جہاں کہیں غفلت آ گئی تو خسارہ بہت بڑا ہے. اللہ جل مجدہ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسانیت خسارے میں ہے. اور اس خسارے سے نکلنے کی راہ کیا ہے تو بتایا گیا وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، الا الذین آمنوا، اور ایمان لانے کے بعد عاملوا الصالحات، نیک عمل کرنا شروع کیا. صالح عمل، اور صالح عمل کیا ہے؟ جس میں رب کی خوشنودی ہے، خالق کی رضامندی ہے، مخلوق کی درد مندگی اور خیر خواہی ہے.
اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا اور ان کی اتباع ہے، اور پھر اس عمل صالحہ کے ادا کرنے میں بہت رعیت رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو حق ہے وہی کرنا، وتواصوا بالحق، حق سے جڑنا، اور حق سے جڑ کے حق کی ادائیگی کے ساتھ صالح عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر صبر کی ضرورت ہے، اور اسی صبر کی تلقین، اسی صبر کی استقامت اور اسی صبر کے لیے مشق کروائی گئی ہمیں رمضان کے مہینے۔ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ صبر کا مہینہ ہے، اور آپ دیکھتے ہیں اور ہمارا بھی مشاہدہ ہے کہ سارے رمضان میں گاہے گاہے بے صبر دکھتے، ہر ایک میں صبر آیا تھا۔ کتنا جریح اور بڑا سمجھیے غصیلا مزاج رکھنے والا بھی ایک اپنے آپ کو قابو کر لیتا۔ تو یہ رمضان کا مہینے نے ہم کو صبر کا ایک مزاج پیدا کر دیا، اور اسی استقامت سے ہمیں اب آگے بڑھنا ہے۔ آنے والے دنوں کے لیے ہم یہی جو تیاری ہوئی ہے، اور اس وقت حالات کا تقاضا ہے، ماحولیات کا تقاضا ہے، معاشرے کا تقاضا ہے، اور جس ہم مقام پہ خطے میں رہ رہے ہیں وہاں کے حالات بھی یہ چاہتے ہیں کہ صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، بڑی سوچی سمجھی ہمیں پوری کاوشوں کا مزاج رکھتے ہوئے اللہ کی خوشنودی کے لیے رسول کی اتباع میں وقت گزارنے کی اشد ضرورت ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، حالات کا تقاضا سمجھیں۔ حالات کیا ہے؟ انسان، اور انسان کے اندر ہر مزاج کا فرد ہے، ہر مذہب کا ماننے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ مطلق فرمایا ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت خسارے میں۔ اور یہ جو پیغام ہے کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا، قرآن کا پیغام ہے۔ اسلام کے لیے جو منشور حیات بنایا گیا قرآن، دستور حیات، اس دستور کے اندر یہ بات کھول کے بیان کی۔ خسارہ والی چیز انسان کے اندر، لفظ انسان کیا ہے؟ خسارے کا راستہ دکھتا۔ اب انسانیت کے بارے میں آتا ہے، انسان کے اندر ایک مادہ رکھا گیا ہے، وہ ہے نفس۔ کیا ہے بولیے؟ نفس۔ اب نفس کا مزاج کیا ہے؟ نفس کی کیفیت کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں، یہ ایک بڑی منزل پر نفس کے احوال سے گزرتے ہوئے، نفس کی حرارت کو پرکھتے ہوئے، نفس کی بنیادی فکر کو، اس کی اساسیت کو، اس کی مبادیات کو انہوں نے کھول کے بیان کر دیا، اور قرآن نے اس کو محفوظ کر کے ہم تک پیغام دے دیا۔ اللہ کا کلام ہے وما ابرئ النفس، نفس سے کوئی بری نہیں۔ اب یہ جو جتنا کچھ دیکھ رہے ہیں ہم اپنے ارد گرد، حالات جو تبدیل ہو رہے ہیں، یہ نفس کے پیروکار ہیں۔ کس کے بولیے؟ ہے تو انسان، اور انسان خسارے میں جانے کی علت، وجہ کیا بنتی؟ نفس کی پیروی، نفس کی اتباع۔ نفس ہر انسان کے اندر پایا جاتا، تو نفس کی کیفیت کیا ہے؟ بسو، برائی کی طرف لے آنا۔ امر کیا کرتا ہے؟ برائی کا امر کرتا، برائی کی طرف جلدی کھینچ کے لے آتا۔ تو یہ برائی ہے سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ برائی کے اندر کامیابی کے ایسے ایسے نظریے بنا کر، باغ بنا کر پیش کرتا نفس کہ اس خوشخبری یا اس خوش سمجھیے طلبی کے لیے انسان کیا کرتا؟ اپنے آپ کو محو کر دیتا۔ تو اس نفس سے آزاد ہونا ہے، اس نفس پرستی سے آزاد ہونا ہے، اس نفس کی کیفیت سے آزاد ہونا ہے۔ تو فکر کی دی گئی کہ جو نفس پرستی سے رک گیا، نہن نفس عن الماوا،
اصل تو اس کے لیے آخرت ہے. اس کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ اپنے آپ کو روکنا پڑتا. اور روکنے کے لیے، تربیت دینے کے لیے ابھی ہم رمضان کو گزارے. رمضان میں یہی تو ہوا. جتنے نفس کے پیروکار تھے، نفس پرست تھے، سب اپنے آپ کو قابو کر کے اللہ کے حوالے کر دیے تھے. اور اللہ کے حوالے کیسا کرے؟ جب حوالے کرے بول کے جو کبھی خیرات دیتے نہیں تھے، ان کے ہاتھ خیرات کی طرف بڑھ رہے تھے نہیں تھے. جو کبھی اپنے رشتہ داروں کے آنے پہ چہروں پہ مسرت نہیں رہتی تھی، وہ افطار کی دعوتیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے نظر آئے. ٹریننگ ہوئی پوری ہے انسانیت کی بقا کے لیے. بندگی کا ایک ایسا ایک پہلو جو عروج کی طرف لے کے گیا انسان کو، بندے کو، وہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ ایسی مشق کروایا، ایسی ہماری تطہیر فرمایا کہ اب اسی کی بقا میں ہمیں آنے والے اوقات، حالات کو گزارنے کی کوشش کرنا ہے. جو فیض ملا ہے رمضان سے، تربیت جو ملی ہے، اس کی اب بقا رکھنا ہے 11 مہینے تک. پھر رمضان اگر ہماری زندگی وفا کری تو ملاقات ہوگی. اب مگر جتنا کام ہم کیے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی دعائیں کرنے کے ساتھ، جو ہم نے اللہ سے اپنے آپ کے لیے مانگا ہے، وہ نعمتیں اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے کی روش، وہی طرز زندگی، وہی منہج، وہی طریقہ جو ہم رمضان میں قائم کر لیے تھے اپنی زندگی پر، اس کو لے کے چلنا ہے. صرف کھانے پینے سے آپ رکے بھی نہیں رہتے، مگر سارے معاملے طے کرنا ہے. پنجگاہ نماز کے پابند رہنا، لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا. مشکل میں ہے تو اس کی مشکل کو سمجھ کے اس کے لیے معاون، مددگار بننا. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. یہ عمومی ایام کے لیے بتایا گیا کہ اگر کوئی ہے نیک کام ہے تو فوری اس کے مددگار بن جاؤ، مددگار بن جاؤ، معاون بن جاؤ. تعاونوا علی البر، نیکی کام میں تعاون کرو ایک دوسرے کا. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کام میں، دشمنیوں کے کام جو ہو رہے ہیں اس میں مددگار مت بنو. ولا تعاون مت کرو گناہ کے کام میں، اسم کے کام میں گناہ کے کام میں، عداوت کے کام میں عدل. تو آج اب دیکھ رہے ہیں آپ عداوتوں کا بازار گرم ہو رہا. عداوتیں کیسی ہو رہی؟ نسلی عداوتیں. نام کچھ اور دیا جا رہا، کام کچھ اور کیا جا رہا، اور یہ سب جانتے ہیں حالات کیا ہو رہے ہیں. تو ہم کو ایک دوسرے کے معاون بننا ہے، مگر کیسے؟ راسخانہ انداز میں. کس میں بولیے؟ راسخانہ انداز میں، صالحیت کے ساتھ، کردار اسلامی کے ساتھ معاملات میں پہلے کھڑے ہونا ہے. سب سے پہلے تو ہم آپس میں بہت فراق، مخلص ہو جانا. کیا ہو جانا؟ مخلص ہونا. اور مخلص اگر ہم بننا چاہتے ہیں تو ایثار و قربانی طلب ہوتی. بغیر ایثار و قربانی کے آپ مخلص نہیں بن سکتے. معمولی تھوڑی دیر کے واسطے ایک عمل، نماز کی پابندی، بغیر اخلاص کے نماز کی پابندی ممکن ہے؟ تو بتاؤ. اخلاص ہونا پڑتا. اور اخلاص کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا طلبی، اللہ سے الفت، اللہ کی محبت، اللہ کی ناز بندی، نیاز بندی، اللہ کی جو نا بالکل رضا طلبی جب آ گئی تو بڑے سے بڑی رکاوٹ اگر ہے، کروڑوں کے معاملے بھی ہے، تو آپ خود نظام بناتے نماز کے بعد. کیا بولتے ہیں آپ خود؟ نماز کے بعد، قبل از نماز یا بعد نماز، جو بھی کام ہے فجر کے بعد شروع کرتے ہیں، عشاء سے پہلے ختم کرتے ہیں. کیونکہ یہ نظام زندگی رسول کا اسوہ رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے. آج ہم عشاء پڑھنے کے بعد میں بھی کام کرتے ہیں. تو اسی لیے دیکھو بڑے بڑے بزرگوں نے بھی اس سنت کو زندہ رکھنے کے لیے طریقہ بنایا. بعض مساجد میں آج بھی دیکھیے آپ، خاص کر حضرت عبداللہ شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ، 10-5 کو جماعت ان کے پاس عشاء کی. کئی کو اس کے بعد کوئی کام کرنے کا نہیں رہتا. عشاء کی نماز کے بعد
آرام کرنا، یہ رسول کی سنت ہے۔ اور آج عشاء پڑھے بعد 2-3 بجے تک دعوتوں میں ہم چلے جا رہے ہیں، تو یہ خلاف سنت ہے۔ تو خسارہ کس میں ہو رہا، نقصان کس میں ہو رہا؟ قرآن ہمارے لیے رہنمائی کر رہا۔ رسول کا اسوہ اگر آپ دیکھیں، اس کے بعد قرآن دیکھیں، تو معلوم ہو گیا رسول کے اسوے کی خلاف ورزی ہے، قرآن کی خلاف ورزی ہے، نہیں ہے۔ دیکھیں ہم خلاف سنت جی رہے ہوں، اور خلاف سنت جی کے یہ چاہتے ہیں کہ رب کی رضا مل جائے، رب کی حمایت مل جائے، رب کی مدد مل جائے اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ رب کی مدد تیار ہے، کیونکہ وہ وہاب ہے، وہاب کا کام دینا ہی ہے، یہی سیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کو بھی یہی فکر دی گئی تھی، تبھی تو صحابہ اللہ کی وہابیت کا ادراک رکھتے تھے، اللہ کی وہابیت کا احساس ان کے زندگیوں میں بالکل اظہر من الشمس کی طرح پایا تھا، اور اسی لیے وہ ہمیشہ اعتماد، انحصار، بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھتے تھے۔ آج ہم اسباب کی طرح ضرور ہیں، آج ہمارا ایمان ویسا اتنا قوی نہ رہا، ویسا قوی ایمان، ویسا یقین والا ایمان ہمارے پاس کہاں ہے؟ محاسبہ کریں ہم اپنا۔ رمضان گزرا، حالات بالکل بدلنا شروع ہو گئے، مسجدیں ویران ہونا شروع ہو گئی، مسجد میں ویسے مصلیوں کا ازدحام نظر نہیں آ رہا۔ کہاں گئے مصلی پورے؟ کہاں گئے وہ داد و دہش؟ دیکھیے لوگ حاجت مند آج بھی ہیں، صرف رمضان تک تھے کیا؟ رمضان کے بعد لوگ نہیں رہتے ویسے۔ رحم کرم کا معاملہ ہر دن بندے کے اندر تازگی رکھنا، یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے۔ ایک وقت کے لیے، معین وقت کے لیے، ایک محدود دائرے کے لیے رہنا، یہ ایمان کی بقا والے احوال نہیں ہے۔ جس کے اندر ایمان بقا کا پہلو لے لیتا ہے، دائمی پہلو لے لیتا ہے، تو ان کا عمل اتنا نظیف اور مطہر اور پاکیزہ ہوتا ہے کہ دوسرے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب صحابہ کی سیرت دیکھیے آپ، کسی بھی صحابی کی زندگی اٹھا کے دیکھیں گے آپ، تو ان کی پوری زندگی امت کی خیر خواہی، دوسروں کے لیے بھلائی، اپنے لیے انہوں جیج کتنا۔ ایک مثال آپ کے سامنے، حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین، ان کی زندگی کیا تھی؟ روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ خود کھاتے تھے تو کیا کھاتے تھے؟ سوکھی روٹیاں، چنے وغیرہ، ایسے ان کے غذائیں تھیں مختصر۔ لوگ پوچھے ایسا کیوں، اتنے غنی ہیں آپ کا لقب غنی ہے، آپ کو اللہ اتنا نوازا، یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر لوگوں کی خدمت کیسے کرتے ہیں؟ اچھی اچھی ڈشز، اچھے اچھے عمدہ کھانے مہمانوں کے لیے پیش کرتے ہیں، اور خود کی غذا کے لیے یہ حال تھا۔ بولے کیوں؟ تو بولے اللہ اس کھانے کا مواخذہ فرمائے گا، تو میں چاہتا ہوں کہ حساب میرا ہلکا ہو۔ یہ ہے زندگی، یہ ہے ایمانی زندگی، ایسی زندگی ہم کو جینا ہے۔ یہ ہمارے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم فمن اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں، تم کسی ایک کی بھی اقتدا کر لیے تو ہدایت پا جائیں گے۔ تو یہ ضمانت دی اللہ کے رسول۔ تو عزیزو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رکھی ہے، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رکھی۔ اب دیکھیے اب حالات، پہلے کے حالات، اب کے حالات، پھر بعد کے حالات، ذرا غور کریے۔ اب جو ہمارے ارد گرد جو ماحول بنا ہوا ہے، پہلے ڈاکو ہمارے تھے، اب ڈاکو کوئی اور بن گئے، حالات میں بہت تزلزل آ گیا۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ ہم کہاں سے ایمان کے وہ قرینے میں ہے کیا؟ ہم آج غیر ہاتھ ڈال رہا تو بے چینی ہے، اور ہمارے اپنے لٹیرے بن کے لوٹ رہے تھے تو کوئی کسی کو جومن چل رہی تھی۔ سمجھے، غور کریں بات کو، صاف شفاف بات ہے۔ دنیا کے کتے بن کے، ہمارے اپنے آکشن کتے بن کے پورے حالات بگاڑ رہے تھے تو کسی کی کان میں جو نہیں چل رہی تھی، اور آج غیر کتے جب رخ کر لیے تو پورے بے چین ہیں، پورے اضطراب میں آ رہے ہیں۔ آپ سمجھے، غور کریں، یہ بات صاف صاف ہے، سمجھنے آنے والی بات ہے۔ ادھر بھی محفوظ نہیں، ادھر بھی
محفوظ نہیں ہونے کا امکان، مگر دیکھنے میں یہ آ رہا، سمجھ میں یہ آ رہا اتنا آسان نہیں ہے۔ غیر کتوں کے اگر سرحد میں ہم جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کچھ تو محفوظ ہو جائے گا، یا تو شفاف طریقے سے صفا چٹ، حالات اتنی شفافیت سے کام کرے ہیں اور ہاتھ دھو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دبدبہ فرعونیت کا ایسا کہ اب میں بول تو دے رہا ہوں ہمت سے، مگر جو حالات بنے ہوئے ہیں، جو ان کے کردار ہیں، نہیں معلوم۔ اگر کوئی بیدار ہو رہا ان کے کردار کے اوپر فکر کرنے کا خالی ایک ماحول بھی بنا تو حالات بدلنے کے لیے یہ خود اپنے اندر ایسا کردار رکھتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ بات سمجھیں، آج ہر طرف سے نمائندے اٹھ رہی، ہر کوئی بول رہا، تو تعجب اس بات کا ہے کہ عقل چرنے گئی بولتے، پہلے بچپن میں سنتے تھے عقل چرنے گئی بولے تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب جب سفیدی آ گئی تو سمجھ میں آ رہا کہ ارے عقل یہ چرنے گئی تھی، اب تک چل رہی تھی، اب جاگی۔ ہاں، ہمارا اپنا اگر ظالم بن جا رہا، حق تلفی کر رہا، حقداروں کو حق نہیں دے رہا، کوئی خبر نہیں ہے اس کی، کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اگر کوئی توجہ دلائی دی تو توجہ دلانے والا اس کا دشمن۔ ہاں، اور جب غیروں نے رخ کیا تو بیدار ہو گئے۔ حالات کیا سے کیا ہو جا رہے ہیں، وہ چاہتے یہی ہے۔ دیکھیے ہماری عورتیں، ان کا کام کیا ہے بولیے، سڑکوں پہ آ گئی، گرفتاریاں دے رہی ہے، تو کیا ہے، اس سے حل ہوگا مسئلہ؟ کچھ عقل ہے؟ تو یہی بول رہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، ارے تم تو دنیا کو ترجیح دینے والے بن گئے، اور دنیا کو ترجیح دینا بیوقوفی ہے۔ ترجیح تو آخرت کو دینا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت ایسی ہے وہ بہتر ہے، وہ ابقیٰ اور باقی رہنے والی ہے۔ جینا دنیا میں ہے مگر فکر آخرت کی، گزارنا دنیا میں ہے مگر یہ گزارنے کی فکر، گزارنے کا انداز یہ ہونا کہ ہم جو کچھ دنیا میں گزاریں گے اس کا ثمرہ دنیا سے نہیں ملے گا، آخرت سے ملے گا۔ دنیا اس انداز میں ہمیں گزارنا ہے، دنیا اس طرز میں ہمیں گزارنا ہے کہ یہ گزارنے کا صلہ ثمرہ ہم کو آخرت میں اللہ دے گا، اور یہ یقین ایمان والے کو ہوتا، محمد رسول اللہ کی رسالت کو ماننے والے کو ہوتا، اور رسالت کے علمبردار، رسالت کے ماننے والے بل تؤثرون میں پڑے ہوئے، ترجیح دنیا کو دے رہے ہیں۔ دنیا کو ترجیح دینا کامیابی نہیں بتائی گئی، بلکہ دنیا میں آپ کو آخرت کی فکر میں کیا کرنا ہے، کھیتی کرنا ہے، آخرت کی کھیتی دنیا میں کرنا ہے، کردار سے، معاملات سے۔ معاملات اور کردار نماز سے بڑھ کر ہے، نماز معاف ہو سکتی، وہ غفار ہے کیونکہ نماز اللہ کا حق ہے، کردار اور معاملات مخلوق کا حق ہے، اور مخلوق کا کوئی حق مارتا ہے تو خالق اسے معاف نہیں کرتا، چاہے رہبر بن کے رہزن بن یا رہزن بن کے رہزن بن، کسی بھی حال میں معافی ملنے والی نہیں ہے۔ حالات ایک دم کیا سے کیا بنا دیے گئے، واویلا کبھی کو ہو رہا یہ سب، جب نہیں سوچے، ہاں جب کوشش سوچ چلی تھی، آنکھیں بند رکھے بلی دودھ پی تو کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ کہاوت ہے نا، حالات غلط ہے۔ اگر ہمیں واقعی کامیاب ہونا ہے تو ہر حالات میں، ہر معاملات میں فکر آخرت لانے کی ضرورت ہے، فکر آخرت لانے کی ضرورت ہے۔ آج اکثر حالات بدل سکتے ہیں، اسلام میں ناممکن کچھ بھی نہیں ہے۔ ماضی میں کئی مثالیں ملتی، ماضی میں کئی مثالیں ملتی،
بس ہمیں اپنی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں ہم اپنے آپ کو سمجھ گئے، جہاں ہم اپنے آپ کو تیار کر لیے، اپنا محاسبہ کر کے اپنے مقصد زندگی کو سنوار لیے، بس آپ کامیاب ہو گئے. اور مقصد زندگی کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. بس آخرت کی زندگی کی فکر کرنا ہے اور آخرت کی بقا والی زندگی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور یہ بات نئی نہیں ہو رہی. اِنَّا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، یہ کوئی پہلے صحیفے میں آیا ایسا نہیں، بلکہ پہلے سے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سے، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دنیا تو آزمائش کی ہے، چند روزہ ہے، جو بقا والی چیز ہے وہ آخرت ہے. اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں جتنا بھی معاملات ریاست اسلامیہ ترجیح، کیا اپنے خاندان والوں کو اس کا مستحق بنا کے گئے؟ وہ تو مالک کے جو جہاں تھے. یہ آپ کو فکر ملتی کہ اسلامی نظام کیا ہے. اگر آپ ذمہ دار بنتے ہیں امت کے تو خیر خواہ امت ہونا، خادم امت ہونا، خائج امت ہونے کی علامت ہے. کیا بولیے؟ خادم امت ہونا خائج امت ہونے کی علامت ہے. خائج کبھی بھی ہو بادشاہ جیسی زندگی نہیں جیتا، بادشاہ جیسی زندگی نہیں جیتا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیا آپ نہیں دیکھتے کہ وہ کیسی زندگی جیتے تھے؟ درخت کے نیچے اینٹ کا تکیہ بنا کے لیٹے ہوئے، خلیفۃ المسلمین ہے. یہ ہوتا. اب بولے تو باتیں دوسری ہوتی، مگر یاد رکھیے اللہ ہر چیز کا حاضر و ناظر ہے. اور یاد رکھیے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. ہم جو بول رہے ہیں وہ بھی رب جانتا، اب دماغ میں دل میں کیا چل رہا وہ بھی رب جانتا. ہم آواز سے خطیب ہونے کی حیثیت تو بول دے رہے ہیں، مگر کردار میں پیچھے چھپ کے ہم کیا کرتے ہیں وہ رب جانتا. اصل وہ ہے اگر اس میں ہم مؤثر عامل ہیں تو ہمارا کلام بھی اثر انداز ہوگا. عوام میں آ کے ہم کچھ بھی بول سکتے ہیں، تنہائیوں میں بھی ہمارا کردار رب کے خشیت کا ہونا، رب کے ڈر کا ہونا، آخرت کی طلب کا ہونا، آخرت کا طالب بنا ہوا ہونا. تو ویسا بندہ یہاں دنیا میں بھی معزز ہے، آخرت میں بھی اس کا مقام مرتبہ اللہ بنا کے رکھے گا. آج بڑے بڑے قائدین امت کے کیا روش بنا کے رکھے، کال دے رہی مگر کال دینے والا خود وہ کال دینے کی کیا رکھتا حیثیت ہے کیا؟ اور کوئی چیز چھپی ڈھپی ہرگز نہیں ہے. آپ تھوڑا سا ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ارے اللہ الحفیظ ولامان زبان سے تو کب نکل جاتا اللہ حفاظت کرے، کیا ہے بھائی. تو عزیز اور بزرگوں، آج حالات کئی قسم کے ہمارے درمیان میں آ رہے ہیں، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ دنیا کو ترجیح دینے کے بجائے آخرت کو ترجیح دینا ہے. آخرت کو ترجیح دے کے ہم دنیا داری کریں گے تو یہ دنیا داری ہماری بقا والی زندگی کی طرف لے کے جائے گی. سرور رہتا، تسلی رہتی، تسکین رہتی. آج کا دن مل گیا، اچھے سے گزار دو، اور شام میں دیکھو کہ ہم یہ دنیا میں گزارے یا آخرت طلبی میں گزارے، بس اتنا ہی کام ہمارا. فجر سے اٹھے، عشاء میں آرام کر لیے، اس درمیان میں جو بھی ہم کر رہے ہیں ہماری فکر یہ ہونا ہے کہ اللہ کے رسول نے تعلیم دے دی، الدنیا جیفۃ طالبها کلاب. دنیا مردار ہے، دنیا بولیے جیفۃ مردار ہے، طالبها کلاب. اس کو طلب کرنے والا کیا ہے؟ کتا ہے. تو کتے والی زندگی جینا ہے کیا ہم کو تو رسول والی زندگی جینا ہے، اتباع والی زندگی جینا ہے. تو اتباع والی زندگی کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ کتے والی زندگی ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ رسول والی زندگی ہے. آخرت کی فکر میں بقا والی زندگی ہمیں جینا ہے. تو یقیناً جو مسائل آئے ہیں اس کا حل نکالنا ہے.
یہ ساری گفتگو کا حسن اور مقصد یہ ہے کہ پہلے خود سمجھو، خود شناسی میں رب شناسی ملتی. تو یہ اتنا آسان راستہ ہے. اگر ہم اپنے آپ کو سنبھال لیے، اپنے آپ کو تیار کر لیے، اپنے قائدین کو سمجھ لیے اور قیادت کو سمجھ لیے تو دشمن خود بخود زیر ہو جاتا. دشمن خود بخود زیر ہوتا. اب دیکھیے کام ہو رہے. جب خود سمجھے تو کیسی پالیسی بنی، کیسے حالات بنے. دنیا کچھ بھی ہو جائے مگر ہمارے خطے محفوظ، ہمارے ارادے محفوظ، ہمارے عزائم کامیاب. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جو فکر اللہ کی خشیت سے اخلاص کے ساتھ دی گئی ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اے مالک، اے پاک پروردگار، ہم تمام مسلمان بھائیوں میں وہ ایک جہتی عطا فرما جو تو نے صحابہ کو عطا فرمائی تھی. مولا ہم سب میں اخلاص عطا فرما، ہم سب میں الفت و محبت عطا فرما. مولا اسلام کا بول والا فرما. مولا ہم سب کے لیے خیر کا فیصلہ فرما. اے بار عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ.